اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان کو کامیابی کے لیے مکمل طور پہ شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے، اور ناکامی کے لیے بعض شریعت کے بعض ضابطوں کو چھوڑ دینا بھی کافی ہے۔ کامیابی کے لیے 100% عمل کرنا ضروری ہے، اور ناکامی کے لیے بعض ضابطوں کو، شریعت کے بعض حکموں کو، دین میں بعض چیزوں کو، سنتوں کو چھوڑ دینا یہ کافی ہے۔ تو دنیا میں یہ چیزیں ہمیں بڑی سمجھ میں آتی ہے آج کل کے زمانے میں بالخصوص۔ اگر انسان کسی چیز پر کوئی کوڈ لگاتا ہے، کوئی پاسورڈ لگاتا ہے، تو اس میں اگر ایک ڈیجٹ بھی اس کا بھول جاتا ہے تو وہ چیز کھلتی نہیں، لاک کھلتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کو مکمل طور پہ صحیح طور پہ لگانا ضروری ہے۔ پاسورڈ صحیح لگے گا تب جا کر کھلے گا، اگر نہیں لگا تو نہیں کھلتا۔ شریعت کو جو کہتے ہیں کہ شریعت و دین، ایمان کسے کہتے ہیں؟ کہ ایمان تو اس کو کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے سب پر عمل کرنا۔ کل ما جاء بہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کی تصدیق کرنا۔ التصدیق بجمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے اصل ایمان۔ اور کفر کیسے کہتے ہیں؟ تکذیب النبی بشیء مما جاء بہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی ایک چیز، بعض چیز کی تکذیب کرنا، یہ کفر ہے۔ یہ کفر ہے کہ تکذیب کرنا۔ یہاں اصل میں کفر اور ایمان کا فرق یہ ہوا کہ ایمان میں تصدیق آ گئی اور کفر میں کسی ایک چیز کی تکذیب آ گئی۔ جب تکذیب کرتے ہیں نا تو اس کا مطلب رد کر دینا، جھٹلا دینا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان کفر ہے۔ انسان کسی بھی اعتقادی ایمانی چیز کو جو ہے نا اس کی تکذیب کر دیتے، کفر ہو جاتا ہے۔ گنہگار کیسے کہتے ہیں؟ گنہگار اسے کہتے ہیں کہ جو کسی واجب فرض کے اندر تو تاخیر کرے تو یہ بھی گناہ ہے، فرض کو ٹائم پہ نہ کرنا۔ واجب کو ترک کرتا ہے یا تاخیر کرتا ہے یہ بھی گناہ ہے۔ سنت کو ترک کرنے والا یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ مستحب کو چھوڑ دینے میں گناہ نہیں ہے۔ اب ہم لوگوں نا کتنی چیزوں کو اس لیے چھوڑتے ہیں، فرض کے اندر تاخیر ہماری زندگیوں میں پڑا ہوا ہے، پرواہ نہیں ہوتی۔ فرض میں، فرض صرف نماز نہیں ہے۔ ہم نے تو صرف نماز کو فرض سمجھا کہ یہی نماز 5 وقت نماز فرض ہے۔ فرض ارکان اسلام کے اندر بہت ساری چیزیں، ایک ایک کو دیکھیں تو بہت سارے فرائض ہیں، جس کو جو چیز بھی نص قطعی سے ثابت ہو، قرآن سے ثابت ہو، اللہ کا حکم اس کے اندر ٹھیک ہے، حدیث متواترہ سے ثابت ہو، وہ فرائض کے اندر ہے۔ اب اس فرائض کے اندر انسان جب جو ہے نا تاخیر کرتا ہے نا تو وہ بھی گنہگار۔ مثال کے طور پہ فرض نماز ہے، فرض ہے، زکوٰۃ ہے، فرض ہے، حج ہے، فرض ہے، روزہ ہے، فرض ہے،
اسی طریقے سے انسان کے ذمے اور بہت سارے حقوق ہیں جو فرائض میں آتے ہیں، جو ذمہ داریوں میں آتے ہیں. مثلا بچوں کے حق ہے، ماں باپ کا حق ہے بچوں پر، بیوی کا حق ہے، شوہر کا حق ہے. یہ وہ حقوق ہے جو ایک دوسرے کے ذمہ اللہ نے لگائے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جب ان کے اندر انسان کمی کرتا ہے یا چھوڑتا ہے تو یہ گنہگار ہوتا ہے. تو گنہگار ہو گیا نا اس کو. اگر ان کا انکار کرتا ہے نا تو پھر تو کافر ہو جاتا ہے. تو اب اس نے فرائض میں تاخیر کرتا ہے تو وہ آدمی بھی گنہگار ہے. فرائض میں تاخیر کرتے ہیں تو گنہگار. ہمارے کتنی ہم تو نماز فرض جو ہمیں 5 وقت جو ہے نا بلاوا آتا ہے نا اس کے اندر چلو یار بعد میں پڑھ لیں، ابھی تو ٹائم کافی ہے، ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے، جماعت کے ساتھ نہیں ملی چلو ابھی بعد میں پڑھ لیں گے. بعد میں کرتے کرتے اب تو ٹائم چلا گیا نا، اب تو قضا ویسی بھی ہے، لمبا ٹائم ہے. اب قضا کے اندر کس نے قضا پڑھی کہاں پر یاد ہوتا ہے؟ اگلی نماز آ گئی، اس سے اگلی آ گئی، یوں انسان غفلت میں پڑا ہوا. ہماری زندگی میں کتنے لوگ ہیں جن کے ذمہ فرائض ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں فرائض کو چھوڑا ہوگا اور آج احساس بھی نہیں ہے کہ میں نے فرائض کو چھوڑا ہوگا. کیا خیال ہے، کیا کہیں گے کہ اللہ پاک معاف کر دیں گے؟ اللہ پاک نے قطعاً معاف نہیں کرنا اس چیز کو. یہ معافی مانگنے سے، توبہ کرنے سے، تہجد پڑھنے سے معاف نہیں ہوتی. یہ جو فرائض چھوڑے ہوئے ہیں نا ان فرائض کو پڑھنے سے، لوٹانے سے، قضا کرنے سے معاف ہوگی، ویسے نہیں ہوتی. مثلا اپنی بالغ ہونے کے بعد سے جب انسان 15 سال کا ہو جاتا ہے اس کے بعد سے انسان جانتا ہے، ہر ایک جانتا ہے یار میری اس 15 سال کے بعد کی زندگی سے لے کر ابھی تک اگر میں 30 سال کا ہوں یا 40 کا ہوں یا 50 یا 60 یا 70 یا 80 کا ہوں، میری زندگی میں کتنی نمازیں رہی ہوں گی. اس کے اندازہ کرے انسان، سمجھے کہ اس کی زندگی میں 5 سال کے میکسیمم نمازیں رہی. کوئی پڑھنے والا ہوگا یاد ہوگا کہ میں یار اپنے تعلیم کے زمانے سے ابھی جب جاب نہیں ملی، فلانے وقت سے کاروبار ہو، کچھ بھی ہو، تو کہاں کتنی رہی ہوگی ہر ایک جانتا. اندازہ تو کر سکتا ہے، اندازہ کر لے یار میکسیمم میری جو ہے زندگی کی 5 سال رہی ہوگی، 2 سال رہی ہوگی، 10 سال رہی ہوگی، اس نے زیادہ نہیں پڑھی نا. تو اس پر 2 چیز ضروری ہے. سب سے پہلے یہ توبہ طے ہو، 2 رکعت نماز پڑھا تو توبہ پڑھے، یعنی تو توبہ کرے اللہ پاک سے سچے دل سے، یا اللہ یہ اتنی زندگی میری نمازیں رہی ہو، میں معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، مجھے اپنی اس کے چھوڑنے پر مجھے معاف کر دیں. اللہ نے معاف کر دیا، سچے دل سے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا. لیکن وہ جو نماز سے میں نا وہ معاف نہیں ہوگی، اس کو یہ لوٹانا شروع کر دیں. میرا ہر ایک نماز کے ساتھ ایک نماز لوٹا دیں، یا 2 نمازیں ہر نماز کے ساتھ لوٹانا شروع کر دیں. فجر کے ساتھ 2 نماز 2 فجر کی پڑھ لی، اگلے ظہر کے ساتھ 2 ظہر کی پڑھ لی، اسی طریقے سے عصر کے ساتھ. تو اگر اس کے ذمے 5 یا 6 سال کی نمازیں ہیں نا، یہ ہر نماز کے ساتھ 2 نمازیں پڑھے گا، لوٹانا کرے گا، تو 3 سال میں اس کی نماز پوری ہو جائے گی. یہ جو ترتیب ہے یہ ضروری ہے، اس کے بغیر اللہ نے معاف نہیں کرنا. ایک نماز پر بھی چھوڑی ہوئی نا تو جب معافی مانگنے سے معاف نہیں، معافی مانگنے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے، ایک آدمی کا قرض تھا کسی لوگ، اور قرض کرنے والا وہ کہتا ہے یار میں آپ کا قرض ٹائم پہ دے نہیں سکا، مجھے معاف کرنا. تو ٹائم پہ دے نہیں سکا، معاف کرنا، چلو اس نے جو اس کو نہ دے کر تکلیف پہنچائی ہے نا، اس نے اس کو درگزر کر دیا، لیکن قرض تو نہیں معاف ہوگا نا، وہ تو دینے سے معاف ہوگا. چلو یار لیٹ ہوا، دینا تو یہ ذمہ سے تب اترے گا کہ جب ادا کریں گے اور جب اگلا معاف کر دے گا. اور اللہ پاک نے نماز کو معاف تو کیا ہی نہیں ہے، وہ تو معاف تو نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ یہ پورا کر کے اترے. تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی میں اس بات کی طرف کون سوچتا ہے، اور ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو اس لیے یہ جو سوچ ہے نا، فرائض میں کمی، فرائض کی تاخیر، فرائض کو چھوڑنا،
ٹھیک، اور جس کے اندر انسان گنہگار ہے وہ عرصے سے لگا ہوا ہے. تو آج ہمیں سب سے پہلے اس کو چھوڑ، اس کو کرنا ہے، توبہ طائب ہوں، اپنی نمازوں کا اندازہ کریں، اس کو لوٹانا شروع کریں، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز 2 نماز لوٹانا شروع کریں، زندگی میں ہوگی اور اس کے ذمہ ساخت ہو جائے. کئی لوگ ایسے تھے الحمدللہ جن کو یہ ترتیب بتائی اور انہوں نے اپنی زندگی میں کیا اور زندگی میں اللہ نے مکمل بھی کرا دی. یار ان کو سکون ملا کہ چلو یار میری زندگی میں 2 سال میں نے کر کے اللہ پاک نے اس کے ذمہ سے اتار. لیکن اگر انسان نے لوٹانا شروع کر دی نا اور اس کی موت آ گئی تو اللہ سے یقین ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ لوٹانا تو شروع کر دیجیے. لیکن میرے بھائیوں ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ فرائض ہمارے ذمہ کتنا ہے. فرائض کو تاخیر کرنا، فرائض کو چھوڑنا، فرائض کو تاخیر کرنا بھی گناہ ہے. جو آدمی جان بوجھ کر یا کسی وجہ سے اپنے فرض کو تاخیر کرتا ہے وہ ٹائم سے پیچھے لے کر چلا جاتا ہے، اب یہ بھی گنہگار. مثال تو جس کے ذمہ حج فرض ہے، اس نے حج نہیں کیا، حج فرض ہو گیا، فرض ہونے کے بعد جب وہ نہیں کرے گا تو تاخیر کرنے پر اگر اس کی موت آ گئی تو یہ گنہگار ہوگا. اور ہر سال جب موت آتا ہے وہ یہ نہیں کرتا تو اس کو گناہ ہوتا ہے یہ کہ یہ کیوں نہیں کر رہا ہے اس کو. تو جو چیز ہمارے ذمہ آتی ہے نا، جو ہمارے واجب ہے، جو فرض ہے، اس کو کرنا ضروری ہے. اگر نہیں کرتے یا تاخیر کرتے گنہگار ہوتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں مسلمان کو کامیاب ہونے کے لیے مکمل طور پہ عمل کرنا ضروری ہے. ناکامی کے لیے نا کچھ بھی چھوڑنا یہ ہماری ناکامی کے لیے کافی ہے. آج انسان فرائض کو چھوڑ کر کتنا ناکام ہے اور رونا دھونا کر رہا ہے، گھروں کے اندر پریشان ہے، ٹینشن ہی ہے اس کو. پھر کہتا ہے کہ کیا کریں، یہ ٹینشن بھی یہ ٹینشن بھی. گھر میں ٹینشن ہے، بیوی بچوں سے ٹینشن ہے، کاروبار میں ٹینشن ہے، دوستوں سے ٹینشن ہے، ہر جگہ. اس کو اللہ سکون نہیں دیتا، اس لیے اس نے اللہ کو ناراض کیا ہوا. یہ انسان جو اللہ کی نہیں مان رہا تو اس کو کہاں سے اس کو سکون ملے گا. پھر کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، بس یہ نماز تو 1-2 ہو جاتی ہیں، جھوٹ نہیں بولتا ہوں، 1-2 ہو جاتی ہیں، بڑے فخر سے 1-2 ہو جاتی ہیں، 3 ہو جاتی ہیں. جھوٹ بولنا اچھا نہیں ہے، 1-2 ہو جاتی ہیں، بس ہاتھوں میں ہے اور یہ مطمئن بھی ہے. یا اللہ اس کو کس چیز نے مطمئن کیا ہے؟ 1-2 ہو جاتی ہیں اور اس کو مطمئن ہے بس میں جو ہے نا بڑا کمال کر رہا ہوں، 2-3 پڑھ لیتا ہوں. یہ کتنے غضب کی بات کر رہا ہوں اور اس کو احساس بھی نہیں ہے. اتنے بھی انسان کو اس نے یہ کیا میں فرائض کو چھوڑ رہا ہوں اور اس کے اوپر 2 شاید میں جو قرض چکا رہا ہوں کسی کا. اللہ اکبر کبیرہ. ہماری زندگی میں نا ایک سانس بھی اللہ کے علاوہ کوئی اس پر قدرت نہیں رکھا کہ ہم سانس کو اندر لے جاؤ باہر لے آئیں. اگر اندر کا سانس اندر رک گیا تو خدا کی قسم باہر لانے والا نہیں اللہ کے سوا. باہر کے سانس اندر لے جانے والا بھی اللہ ہی ہے. ہماری زندگی کا ہر سانس اللہ کے اختیار اور کنٹرول میں. ہماری زندگی میں نا جو اللہ پاک نے آنکھوں کی نعمت دی ہے، ہاتھوں کی نعمت دی ہے، پاؤں کی نعمت دی ہے، چلنے پھرنے کی سکت دی ہے، زبان کا بول دیا، کانوں کے سننا دیا ہے، ناک کا سونگنا دیا ہے، زبان کا ذائقہ چکھنا دیا ہے. یہ ساری کی ساری نعمتوں کو ذرا سوچیں نا، ساری کی ساری اللہ دے رہا ہے اور تسلسل سے دے رہا ہے. نافرمانی پر ہم سے نہیں جوڑ اٹھا. تو اس لیے یہ ان کی طرف شکر ادا کرنا، ان کی طرف غور کرنا ہے ہی نہیں. تو پھر انسان کتنا ناکام ہے، کامیاب نہیں ہے میرے دوستوں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کامیابی کے لیے ہمیں 100% یعنی چلنے کی کوشش کرنا. چلتے چلتے کہیں اللہ روک دے تو اللہ نے اس کا متبادل ہمارے سامنے رکھا ہے. چلتے چلتے اللہ روک دینا، اللہ نے اس کو متبادل رکھا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی فرائض پڑھ رہا ہے، ٹھیک، کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے اور رکوع سجود قیام پر قادر ہے. اب اس کو اللہ نے معذور کر دیا، مثال کوئی عذر آ گیا، بیماری آ گئی، اس کو اللہ پاک اس سے قیام نہیں مانگتا، یہ بیٹھ کر پڑھ لے، اللہ اس کو بھی قبول کرے. اگر یہ چلتے چلتے یہ قیام پر قادر نہیں ہے، اگر بیٹھنے پر بھی قادر نہیں ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیام اور بیٹھنا اس کو نہیں مانگتا. بھی تو لیٹے لیٹے پڑھ لے، اللہ نے اس کو متبادل دیا ہے نا. آپ کے پاس پانی ہے،
اگر پانی آپ کے پاس ہے آپ وضو کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایسی جگہ پہ ایسے مقام پر ہے کہ جہاں آپ کے پاس پانی نہیں ہے، تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی جس کو دیا پہنچایا دیا، جہاں سر پہنچا نہیں پہنچا پانی نہیں ہے متبادل ہے، آپ مٹی تو ہے نا تیمم کرتے ہیں، تو اللہ نے اس کا متبادل دیا، تخفیف کر دی ہے. یہ نہیں آپ سفر کے اندر ہیں وہی 4 نمازیں آپ کی 2 ہو جاتی ہیں، تخفیف کر دی ہے. سنتیں آپ کوئی بات نہیں ہے، سنتیں چھوڑ دیں، سفر میں جب ٹریول کر رہے ہو نا، جا رہے ہو راستے میں 2 رکعت نماز پڑھیں اٹھ کے چل پڑیں. آپ مکلف نہیں کیا کہ تم وہاں پر نوافل پڑھنے لگ جاؤ، جس طرح بعض رات وہاں پر پڑھے نوافل پڑھنے کا زور دکھا رہے ہوتے. بھائی اللہ نے فرض میں تخفیف کر دی ہے، 2 فرض پڑھو اٹھ کے چلو. تو اللہ نے اتنی سہولت دی ہے ہمیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی سہولت دی ہے، لیکن ہم تو اس کو بالکل ہی چھوڑ رہے ہیں، ترک کر رہے ہیں. ہماری میٹنگ ہے ہم نے فرض کو چھوڑ دیا، ہماری کاروباری ڈیلنگ ہے ہم نے فرض کو چھوڑ دیا، ہماری جاب ملازمت ہے کہیں ہم نے فرض کو چھوڑ دیا، کتنی چیزوں پر. تو ہم تو جرت کر کے اللہ کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. غور کرنے کی بات ہے، گناہ کرنے والا جرت نہیں کرتا، جسارت نہیں کرتا. یہ جو گناہ کر رہا ہوتا ہے، یہ جو جھوٹ بول رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، یہ حسد کر رہا ہے، بخل کر رہا ہے، ضد کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے ظالم آدمی؟ یہ مقابلے میں نہیں کھڑا ہوا ہے. کس کے مقابلے میں کھڑا ہے؟ یہ کس کو تکلیف ہے؟ اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے اور خود ہی ظالم اپنے جان پر کر رہا ہے. لیکن اللہ نے منع کیا ہے نا، تو ہم کہتے ہیں اللہ نے منع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا. ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منع کرنے کے باوجود کر رہے ہیں، تو کس کے مقابلے میں کر رہے ہیں؟ کس کے مقابلے میں کر رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں اللہ کا باغی مسلمان. لیکن باغی مسلمان ہے یہ. تو ہم تو جرت کر رہے ہیں نا گناہ میں، گناہ کرتے ہوئے. بھائی گناہ ہو جائے نا، میرا یہ بات یاد رکھیں، گناہ ہو جائے، گناہ پر معافی مانگنے والا وہ جرت کرنے والا نہیں ہے. گناہ ہو جائے بشری تقاضا ہے. میں اور آپ وہ مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت کے دروازے کھولے. دنیا میں جنتی دروازہ توبہ ہے، دنیا میں جنتی دروازہ توبہ ہے. ہو گیا نا، معافی مانگ لیں اللہ سے، اللہ سے توبہ کر لیں. جرت نہ کریں، ڈٹائی نہیں دکھائی اوپر نہیں کیا میں اور کروں کیا. اور کتنے ظالمانہ نظام اور ظالم لوگ ہیں جو ظلم کی پلاننگ کرتے ہیں. یار اس فلانے کو ذرا مزہ چکھانا ہے، اس کو ذرا یہ تکلیف دینی ہے، ہاں تم جاؤ اس کے ساتھ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. کیا یہ سوچیں، اس کو کرنا اس کو کرنا ہے، کسی کے جان پہ کرنا، کسی کی عزت پہ کرنا، کسی کو تکلیف دینا، کسی کو کچھ کرنا. یہ کیا کرنا ہے؟ یہ نڈر کس کے مقابلے میں بنے ہوئے ہیں؟ اللہ پاک نے اگر کسی کو جان کی طاقت دی ہے، کسی کو مال کی دی ہے، کسی کو عہدے کی دی ہے، تو یہ اس لیے دی ہے کہ مقابلے میں اللہ کے مقابلے میں آپ. تو میرے بھائیوں، کامیابی کے لیے صوفی سب سنتوں پر عمل کرنا، شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے. عمل میں تاخیر ہو جائے، نقصان ہو جائے، توبہ کر کے پھر بھی آگے دروازہ کھولا، جرات نہ دکھائیں. یہ ہے اصل چیز. اس لیے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں کامل داخل ہو جاؤ، مکمل داخل ہو جاؤ، آدھے نہیں. اور صحابہ کرام کا یہ سوچ ہوا کرتی تھی نا، صحابہ کو جو اللہ پاک نے یہ کہا نا، تم معیار حق ہو، تم سے اللہ راضی ہو، اللہ تم سے راضی ہو، تم اللہ سے راضی ہو، اللہ پاک نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کیا. اس صحابہ کرام یہ تھی بڑے گناہ جس کو ہم کہتے ہیں نا، بڑے گناہ، والدین کی نافرمانی، کچھ اور سوچ بھی نہیں تھی، سوچ بھی نہیں تھی. چھوٹی سی سوچ کا بھی گناہ ہوتا تھا نا، ان کو سکون نہیں ملتا. سوچ کا گناہ، مثلا کسی کی سوچ میں ایسی چیز آ گئی جس کو عموماً گناہ نہیں یا مواخذہ نہیں، وہ اس کے اوپر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو میری سوچ یہ آ رہی ہے اور یہ سوچ میری تو بڑی خطرناک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے ہیں کہ یہ کوئی گناہ. سوچ بھی تکلیف دیتی تھی، اور ہماری تو غلط پلاننگ بھی، غلط سوچ بھی، غلط کام بھی ہمیں تکلیف نہیں دیتا. اب مجھے بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وجود دیا، مرد عورت کو دیا، اللہ نے دیا. اللہ پاک نے کسی کے بال نکالے داڑھی کے تو اللہ نے نکالے یا کسی انسان نے نکالے؟ ابھی یہ آگے سے کاٹتا کیوں ہے؟ کیا اللہ نے اس کو مرد بنا کے داڑھی اللہ نے نہیں نکالی؟ یہ کیوں کاٹتا ہے؟ اس کی کیا فلسفہ ہے؟ کون کہتا ہے واجب ہے؟ واجب چھوڑ رہا ہے، نہیں کر رہا. بھائی کیوں اللہ سے نہیں کرتا؟ کیوں کس کے پاس جانا؟ اللہ کے پاس نہیں جانا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کتنا بڑا گناہ ہے، اس کو کتنا گناہ کیا؟ آپ نے ایک کافروں سے چہرہ پھیر دیا تھا، کتنا بڑا گناہ. ہمیں احساس کیوں نہیں؟ ہمارے سامنے کون سی چیز ہے یار؟ ماحول ہے، معاشرہ ہے، بیوی ہے، ارد گرد کے لوگ ہیں، سوسائٹی ہے. یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، بس یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، یہ اللہ کیا کہے گا، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ اور وہ ہمیں رزق دے رہے ہیں، یہ اور وہ ہمارے مالک ہیں، ہمارے اللہ مالک ہے. اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے. سنت میں ایک طریقہ، صرف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے سامنے رکھی ہے، بس اور کسی کی نہیں رکھی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہی ایک سنت، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تمہارے لیے سنت. صحابہ کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صحابہ وہی کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اب ہم اگر کچھ بھی کرتے ہیں نا، ہمارے سامنے کون سا فلسفہ ہے، کون سی سوچ ہے؟ یا سوچ کی کمزوری ہے، نقص ہے نا، نقصان ہے نا، کیوں نہیں کر رہے؟ اور بھائی اللہ کو سامنے رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھے، ایسے بنتے جائیں. تو میرے پیاروں اس بات کو سوچیں کہ ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، ہم اس دنیا میں آخرت کے لیے آئے ہیں. ہم اس دنیا میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے جسم پر، اپنے گھر پر، اپنے دائرۂ اختیار میں نافذ کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ ہماری اصل ذمہ داری ہے. رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے، اللہ نے پہنچانا. جو آج کل اتنی ٹینشنیں ہمیں پڑی ہوئی ہیں نا، بجلی کی ہے، گیس کی ہے، چیزوں کی ہے، مہنگائی کی ہے، حقیقت میں بدعمالی کی ہے. اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں. جو راضی کر لے نا تو یقین جانے گا یہ سب کے سب اتر کے پرے پھینکے گا اللہ پاک ان کو. جو ظلم زیادتی کر رہے ہیں نا، اللہ ان کو ذلیل کر دے گا. لیکن ہم بدعمال ہیں، ہم نے لوگوں کے سامنے گلے کر رہے ہیں، احتجاج کرنا، سب کچھ کرنا. کوئی راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے والا ہے؟ ہم وہی لوگ ہیں. ہماری مارکیٹیں اسرائیل کی چیزوں سے، مصنوعات سے بھری پڑی ہوئی، ہمیں احساس بھی نہیں ہے. ہمارے دکاندار، ہمارے کاروباری بالکل اس کا احساس نہیں کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اپنی جو چیزیں یار اپنے ملک کے اندر نا فیکٹری لگی ہوئی، یہاں لگی ہوئی، یہاں لگی ہوئی ہے. کیا نہیں جانتے؟ سارے جانتے ہیں. ایک چیز اس کی بکتی ہے، اس کا 1 روپیہ تو ان کے پاس جاتا ہے نا، ضرور جاتا ہے. سارے جانتے ہیں اس کو، اور اس سے وہی مضبوط ہوتے ہیں. پیچھے جا کر ہمارے جو مظلوم بچوں کے اوپر جا کر بم برساتے ہیں. ان کے خون میں ہمارا ہاتھ رنگین ہے، ہماری زبان، ہمارے منہ رنگین ہوتے ہیں. ہمیں احساس نہیں ہے. یہ مسلمانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن کی طرح، مومن بھائی ہیں، مومن کے جیسا جو واحد ہے. کس سے گلا کریں، کیسے سے کرو؟ کیا ہمارا اور کسی اور کا خدا الگ ہے؟ ایک ہی ہے. تو میرے پیاروں اس بات کا احساس کرنا ہے، اس کا احساس کرنا ہے. کیا کر رہے ہیں ہم؟ کیا کرنا چاہیے؟ کیا کر سکتے ہیں؟ کم از کم اس کی ذمہ داری تو کریں یار. جس بات سے اللہ راضی ہوتا نا وہ کریں، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ راضی وہ کریں. مولویوں کی بات نہیں ہے، علماء کی بات نہیں ہے، کسی طبقے کی بات نہیں ہے، یہ تاریخ آسمان والوں کی بات ہے. ہمیں احساس چاہیے. اس لیے یہاں پہ مر کے وہیں جانا ہے، یہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے. ہمارے باپ دادا جو یہاں سے چلے گئے، قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، کون سی چیز ساتھ لے کر گئے؟ پیچھے بچوں کے لیے چھوڑے ہیں، وہ بچے بوڑھے ہو گئے، وہ بھی جا رہے ہیں. کیا چیز ساتھ اٹھا کر لے کر گئے؟ کس پر جھگڑا ہے؟ کس کے اوپر انسان جو ہے ایک دوسرے دست و گریبان ہو رہا ہے؟ کیا ہے؟ وہ باپ تو جاتا نہیں ہے، پیچھے سے بچوں کے جھگڑے مار پہ شروع ہو جاتے ہیں. ہاں اگر دیندار ہوتے نا تو اس کو سنبھالتے کہ ہم نے کیا کرنا، پیچھے آرام سکون ہوتا. اللہ اکبر. بس اللہ تبارک تعالی ہمیں یہ احساس نصیب فرما دے. وآخر دعوانا